بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کی دوسری نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ زبان، علاقہ، قوم اور برادری کوئی بھی ہو، لیکن ہر مسلمان کی زبان پہ ایک کلمہ مشترک اور عام ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو تسمیہ، بسملہ یا پھر ہماری زبان میں مختصر طور پر اسے بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تاریخی پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر طوفان سے تحفظ کے لیے کشتی تیار کرتے ہیں، اور جس وقت عین وہ وقت آ پہنچتا ہے جب طوفان نے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو، اہل ایمان کو، اپنی کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ سورہ ہود میں ارشاد ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور فرمایا کہ ان کو سوار کیجئے اس میں، یعنی کشتی میں، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار البتہ بخشنے والا مہرباں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تسمیہ کا ہی استعمال کیا، تسمیہ کے الفاظ ہی کہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ملکہ سبا کی طرف، ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا، تو قرآن مجید میں ہے کہ اس خط کی ابتدا بھی بعینہ تسمیہ کے الفاظ سے تھی، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا، تو پہلی وحی کے نزول کے الفاظ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ ارشاد فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا۔ یہ بھی تسمیہ کے قبیل سے، اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور پھر کتنا خوبصورت مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب ہے امی۔ امی سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، اس نے پڑھنے کی مہارتیں دنیا کے کسی استاد سے نہیں سیکھیں، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسمیہ کے الفاظ کے ساتھ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو دنیاوی اس اساتذہ کے بغیر ہی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی کتاب پڑھنے سکھا رہی ہے۔ ایک اور نقطہ تسمیہ کے اعتبار سے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور اس کے اندر تمام قسم کے کمالات اور اس کے اندر تمام قسم کے فضائل بھی رکھنے والی ذات اللہ کی۔ لہٰذا جس وقت وہ اپنے کمالات کو سر انجام دینے لگے، اپنے امور کو، اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو سر انجام دینے لگے، تو اس کی ابتدا بھی پیدا کرنے والے کے نام سے ہونی چاہیے۔ اور پھر جس وقت انسان تسمیہ کے الفاظ سے اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے، باوجود اس کے کہ انسان باعقل، باوجود اس کے کہ باشعور، باوجود اس کے کہ با کمال، لیکن جس وقت وہ تسمیہ کے الفاظ سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے، تو گویا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ تسمیہ کے الفاظ حقیقت میں
اس چیز کو واضح فرماتے ہیں کہ شروع میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلا حرف ہے با، اس کے بعد لفظ ہے اسم، با کا معنی ساتھ، کے ساتھ یا ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، الرحیم یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ بسم اللہ کی ابتدا میں جو با ہے یہ با استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے ہے، یا پھر یہ با تبرک کے لیے ہے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو بسم اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام سے اپنے امور میں، اپنے افعال میں مدد طلب کر رہا ہے۔ تمام مفسرین کرام نے یہ بات لکھی کہ تسمیہ کے آغاز میں جو با ہے یہ با استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، یا پھر یہ با تبرک کے لیے ہے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے، یعنی تسمیہ پڑھنے والا اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کر رہا ہے اپنے افعال میں، اپنے امور میں، اپنے تمام کاموں میں، یا پھر وہ اپنے کام میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نام سے برکت چاہ رہا ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ تو برحق ہے کہ انسان باشعور، باعقل اور باکمال ہونے کے جس وقت تسمیہ سے آغاز کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میرا کمال، میرا شعور، میری عقل یہ سب کم درجے کی ہے، یہ سب کمزور ہیں، اور اللہ کی طاقت سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے اوپر ہے۔ اور دوسری بات یہ، یہاں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمیشہ ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے اوپر جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے، اسی کے نام سے مدد طلب کرنی ہے، یہاں تک کہ کسی پیغمبر، کسی صحابی، کسی ولی یا کسی نیک آدمی کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ بھی مدد طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ کی تائید سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ ہی کرتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، بلکہ اس میں ہی والا معنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے وہ بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیرے ہی نام سے اپنے امور میں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی نبی ولی، ہم کسی نیک ہستی، ان کے نام کے ساتھ نہ تو مدد طلب کرتے ہیں اور پھر نہ ہی ہم ان کے نام کے ساتھ برکت اپنے امور میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ فقط تیرے نام سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے آغاز میں با ہے، اور اس با کے اندر چھپا راز یہی ہے کہ تمام امور، تمام افعال کا آغاز اللہ کے ناموں کے ساتھ اس لیے ہے، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ اس لیے ہے کہ ہمیں فقط مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے۔ یہاں پر ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک دھوکہ بھی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی، سامنے پڑی ہوئی چیز کسی سے طلب کرنا، اس سے مانگنا، یہ چیز مجھے پکڑا دیں، یہ اپنی چیز پکڑ کے کسی کو پکڑا دینا، یہ بھی تو مدد کرنا اور مدد طلب کرنا ہے۔ چنانچہ اگر شرک ہوتا تو یہ بھی شرک ہوتا۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری طاقتیں جہاں پہ بس ہو جاتی ہیں، ہماری قدرتیں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، اس سے اوپر مدد کرنا، اس سے اوپر جا کے برکت کا ذریعہ بننا، یہ فقط اللہ کا اختیار ہے، یہ فقط اللہ کے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔
مثال کے ذریعے یوں سمجھیے، جیسے ایک دکاندار نے دکان کھولی، ایک بزنس مین نے اپنے بزنس کا آغاز کیا۔ اب اس نے وہ دکان تو کھول رہا ہے، وہ دکان لگا کے وہاں بیٹھ تو رہا ہے، وہ چیزیں بیچنے کے لیے لے کے بھی آ رہا ہے، بیچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب آگے گاہکوں کے دلوں کو متوجہ کرنا، اس کے کاروبار کو، اس کے بزنس کو چار چاند لگانا، اس میں برکتیں دینا، یہ فقط اللہ کا کام ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، یہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی تسمیہ کا، یہی بسملہ کا اصل میں پیغام ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور کا آغاز، اپنے تمام اچھے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ ادھورا یعنی بے برکتہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کاروبار کرنا اور ہمارے دیگر جتنے بھی زندگی کے امور ہیں، ان کا آغاز اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ یعنی تسمیہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جس وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت یا تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں تو اس وقت تو بطور خاص تسمیہ سے اس کی ابتدا اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، تو اے اللہ تیری مدد تو یہاں پہ ہم کو اور ہی زیادہ مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے تمام امور میں ایک تو اپنی ذات سے ہمیشہ مدد طلب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ یعنی تسمیہ کے ساتھ آغاز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔